نہ کسی انسان کی چل سکے گی، نہ کسی کے باپ کی چل سکے گی، نہ کسی کی اولاد کی چل سکے گی، کسی کی نہیں چل سکے گی۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کو جن لوگوں نے مذاق بنا کے رکھا ہوا تھا پوری زندگی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو آپ لوگوں نے اس کلام پاک کو، اس پاک کلام کے ساتھ جو آپ لوگوں نے زیادتی کی ہوئی تھی، اس کلام کو زندہ کرنے کا وقت آیا ہے۔ میرے رب کا حکم ہوا ہے، تو میرا رب چاہتا ہے کہ میرے کلام کو زندہ کیا جائے، تو اس کے ٹکڑے جہاں جہاں پہ موجود ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے۔ تو یہی ان سارے ٹکڑوں کو اکٹھا کریں گے تو وہ زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ پرندہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی وہ خود، وہ جو کلام پاک کے جو حصے کہیں دوسری جگہ پہ موجود ہیں، وہ خود یہاں پہ چل کے آئیں گے اور وہ اڑ کے آئیں گے۔ یقین کریں وہ ایسے اڑ کے آئیں گے کیونکہ ان کو تیمم دیا جائے گا، ان کو پاک مٹی سے تیمم دیا جا رہا ہے، تو تب وہ زندہ ہو کے یہاں آئیں گے۔ کوئی میرا بہن بھائی، کرسچن بہن بھائی اگر کوئی موجود ہے اور اس کو کتاب پڑھنی آتی ہے، یعنی بائبل کا اس کو سمجھ ہے، تو اگر وہ آنا چاہے تو پلیز وہ اوپر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں چاہوں گی کہ اگر کوئی آئے تو میں اس کے ساتھ بات کروں۔ آگے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے، مجھے بتائیں کہ خدا کے سامنے کیا کسی کی چل سکی ہے؟ کسی کی بھی نہیں چل سکی ہے، میرے رب کی چل سکتی ہے۔ میرا رب ہی جب چاہتا ہے تو وہ بیان کرتا ہے اور بیان کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں چل سکتی ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، بالکل میرے رب کی بادشاہت ہے۔ یہ جو لوگ کہتے تھے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو لوگ کہتے تھے کہ شاہ نام کے ساتھ شاہ لگا لیا کسی نے اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا لیا، کسی نے اپنے نام کے ساتھ کیا لگا لیا، کیا یار یہ کیا آپ لوگوں نے اپنے آپ کو شاہ بنایا ہوا ہے؟ آپ لوگ سید ہو، آپ لوگ شاہ ہو، یا آپ لوگ نہیں ہو؟ کوئی انسان سید نہیں، کوئی انسان شاہ نہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں۔ ہم لوگ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، اور ہم اللہ سے جو پاتے ہیں، اللہ سے وہی ہم بیان کرتے ہیں، اور ہمارے اندر کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے، سب ایک برابر۔ میں بھی آپ کے برابر ہوں، آپ میرے برابر ہیں، سب ایک برابر ہیں۔ ہم میں کوئی کسی کے اندر تفریق نہیں ہونی چاہیے، کوئی کسی کو بہتر ہو۔ ہم اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کے سامنے جو چیز لے کے جائیں گے نا، چلیں آئیں، آپ بھی اپنے رب کو تلاش کریں، میں نے اپنے رب کو تلاش کر لیا ہے۔ تو جو اپنے رب کو پہلے تلاش کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا علم دے دے گا۔ تو کیا آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کی اپنے رب کو جیسے اس نے حکم کیا تھا؟ کیا آپ لوگوں نے خود جا کے تلاش کیا اپنے رب کو؟ یہی تو سب سے ضروری تھا کہ اپنے رب کو تلاش کرو، دیکھو جا کے وہ کہاں پر ہے، اپنے مالک کو تلاش کرو کہاں پہ، وہ بادشاہ کہاں پر ہے۔ وہ ہے تو صحیح، موجود ہے، ہمارے اندر موجود ہے۔ اپنے اندر تلاش نہیں کیا، پوری دنیا میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اپنی کتابوں میں تلاش نہیں کیا، پوری دنیا میں تلاش کرنے لگ گئے۔ وہاں جا کے وہ سجدے، بلڈنگوں کے اندر جا کے سجدے کرنے شروع کر دیے، اور سجدے کر کے سوچنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ رب مل جائے گا۔ رب جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وہ کہیں بلڈنگوں کے اندر نہیں چھپا ہوا، وہ کہیں سعودی عرب میں نہیں چھپا ہوا۔ خدا کا واسطہ ہے، ان چیزوں سے باہر نکلے۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ لیں جا کے، جس میں لکھا ہے کہ کہہ دو کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس موجود ہوں، میں تمہاری شہرک کے پاس ہوں۔ وہ جو ہماری شہرک کے پاس، جو ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کو ہم نے سعودی عرب ڈھونڈنے کے لیے جانا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، نہ کریں اس طرح کی حرکتیں، نہ کریں اپنے پیسے کو ضائع، نہ کریں ان چیزوں کو ضائع۔ لوگوں کی باتیں سن کے سعودی عرب کو آپ لوگوں نے اتنا ہوا بنا دیا۔ یہ جو آپ لوگوں نے سعودی عرب کو اتنا پیسہ دیتے ہیں، ہر سال جو حج کرنے جاتے ہیں سعودی عرب، وہ سارا پیسہ جو آپ لٹا کے آ جاتے ہیں اپنا، وہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ حج کر کے آگے، وہ حج قبول نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کا حج، آپ اگر توبہ جہاں پہ بیٹھے، جہاں پہ آپ کا رب موجود ہے، وہیں پہ آپ تو نیت کر لیں کہ یا اللہ میاں، ہم آج کے بعد توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ پاس آنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرو گے نا، کہ اپنے گناہوں کو مانو گے، اپنی غلطیوں کو مانو گے، تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو سیدھا رستہ دکھائے گا۔ لیکن آپ اپنی غلطیاں مانے بغیر وہاں سعودی عرب چلے جاؤ گے اور سوچو گے کہ بس پیسہ آ گیا تو میں حج کر کے نہیں، یہ جو توفیق ملنی تھی نا، یہ اپنے حج کرنے کی توفیق، یہ ہمارے اندر، ہمارے جو برائیاں، جو ہم لوگوں نے غلطیاں اور جو جھوٹ بولے ہوئے ہیں، جو چوریاں کی ہوئی ہیں، جو غیبت کی ہوئی ہے، جب تک ہم اپنے اندر سے غیبت کی برائی نہیں ختم کریں گے، یہ بیماریاں ہیں،
غیبت کی بیماری ہو گئی، چوری کی بیماری ہو گئی، زنا کی زنا جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ خالی مرد نے عورت کے ساتھ سیکس کر لیا تو وہ زنا کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا. کسی بھی انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کی تو اس کو زنا کہا جاتا تھا. یہ انہوں نے تو جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ سیکس کرنے کو، زبردستی کسی کے ساتھ سیکس کرنے کو زنا بنا دیا تھا. نہیں، وہ زنا نہیں ہے. کسی بھی بچے کے ساتھ بھی، آپ کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے بچہ، اس بچے کے ساتھ بھی آپ اگر اس کی باتوں کو وہ نہیں کریں گے، اس کی چیزوں کو اس کو فری ول نہیں دیں گے تو وہ بھی آپ زنا کر رہے ہیں اس بچے کے ساتھ، اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ لوگ اس طرح سے کریں گے. ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں بولوں گی. ہاں، ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ مرزا غلام احمد جو آیا تھا اس نے بھی آپ لوگوں کو بہکایا، اس نے بھی آپ لوگوں کو سوری ٹو سے، لیکن اگر کوئی مرزائی یہاں پہ بیٹھا ہے یا کوئی قادیانی بیٹھا ہے تو آپ لوگوں سے میں معذرت کروں گی کہ انہوں نے بھی اللہ کی کتاب کے آگے 85 کتابیں لکھی ہوئی ہیں. قرآن پاک میں جب کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی میرے ساتھ شرک نہ کرے، یعنی اللہ کے کلام کو کسی اور جگہ پہ نہیں لکھنا تھا، اللہ کے کلام کو لے کے دوسری کتابوں کو لے کے کہیں پہ بھی جا کے آپ لوگوں نے نہیں بیان کرنا تھا. یہ آپ لوگوں نے غلط کیا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگوں نے جو اللہ کے کلام کو، قرآن پاک کو لے کے دوسری جگہ پہ جا کے حدیثوں کے اندر لکھنا شروع کر دیا تھا. تو یہ بہرحال جو کر دیا جن لوگوں نے، یا پھر مرزا غلام احمد نے 85 کتابیں قرآن کے اگینسٹ لکھی ہیں، اور قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم ایک آیت بھی بنا کے لے آؤ، ہرگز نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا کہ ہرگز نہیں کر سکو گے. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں کر سکو گے تو واقعی نہیں کر سکو گے. جنہوں نے کیا تو ان کو مہلت دی گئی تھی، جنہوں نے کیا انہوں نے شیطان کے نقش قدم پہ چلے، اور ان کو مہلت دی گئی تھی کہ تم لوگوں کو میں مہلت دیتا ہوں کہ جب تک میرا کلام کو زندہ نہیں کیا، جب یعنی جب میں کن کروں گا فیکن ہو، تم لوگوں نے کرنا ہے، تو جب اس کا حکم ہو جائے گا اس وقت تک میں تمہیں مہلت دیتا ہوں. آج کے دن تک، یعنی اب تک کے لیے مرزا غلام احمد کے لوگوں کو مہلت دی گئی تھی کہ آپ لوگوں نے جتنا کرنا ہے کر لو. لیکن اب اللہ تعالیٰ کا کلام زندہ ہے، زندہ کلام جو ہے وہ آ گیا ہے، اور وہ خود بیان کرے گا، وہ خود باتیں کرے گا، وہ خود بولے گا یہاں پہ اس جگہ پہ کہ کہاں پہ کس جگہ پہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ، اچھا ٹھیک ہے، یہ اللہ کا جو کلام ہے یہ خود بخود جہاں پہ جس کتاب کے اندر موجود ہوگا یہ خود بخود بولنا شروع ہو جائے گا. یقین کریں، میں یہاں پہ کلام پڑھوں گی، قرآن پاک پڑھوں گی، تو کلام پاک کا جو ٹکڑا جس کتاب کے اندر موجود ہوگا نا وہ خود ہی بیان کرنا شروع ہو جائے گا کہ میں یہاں پہ ہوں. وہ جس کتاب کے اندر موجود ہوگا وہ خود بولے گا کہ میں یہاں پر ہوں. یقین کریں کہ وہ خود آنا شروع ہو جائے گا. آگے لکھتے ہیں، آگے لکھا ہے، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اس نے پیدا کیا. اس نے شیطان کو مہلت دی تھی، شیطان کو بول دیا تھا، انسانوں کو بول دیا تھا کہ اس کے نقش قدم پہ مت چلنا. مسلمانوں کو کہا گیا، یہ ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگوں کو کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ شیطان کے نقشے قدم پہ نہیں چلنا، قرآن پاک کو مت چھوڑنا. یہ صاف صاف بول دیا گیا تھا کہ قرآن پاک مکمل کتاب ہے. تو اس مکمل کتاب کے جو ٹکڑے جہاں جہاں پہ ہوں گے وہ خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن آپ لوگوں نے حدیثوں کی کتابیں لکھنا شروع کر دیں، آپ لوگوں نے مرزا غلام احمد نے کتابیں لکھنا شروع کر دیں. یہ ساری کتابیں آپ لوگوں نے لکھی. تو جب آپ لوگوں نے یہ ساری کتابیں لکھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو کتابیں اللہ کی کتاب کے اگینسٹ لکھی ہیں ان کا حکم آ گیا کہ اب ان کو زندہ کیا جائے. اللہ کے کلام کو زندہ کر کے آپ کی جو جس نے جھوٹ بولا ہوا ہے اس جھوٹ کا پردہ فاش کیا جائے. اور اس کا پردہ ایسے فاش کیا جائے گا کہ بتایا جائے گا کہ کس نے کس طرح کیسے کلام پاک کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو یہ ہم بیان کریں گے، اور جیسے اللہ کا حکم ہوگا ہم ویسے ہی بیان کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارا کوئی اس میں اپنا تو کچھ ہے نہیں. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ بات سچ ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اس کی قدرت جو ہے وہ
وہ ہم لوگ تو اس کا احاطہ کر نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اپنی چیزوں کا احاطہ کر کے رکھا ہوا اس نے کہ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کتنے سیکنڈ پہ کیا ہوگا، کون کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، ہر انسان کو اس کے مقام پہ پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہم نے صرف اس کو پورا کرنا ہے۔ جو انسان محنت کرے گا، جو انسان یہاں پر آئے گا، دیکھیں میں نے تو اتنی سچی بتاؤں، میں نے اتنی محنت نہیں کی ہے، میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ میں نے اپنے رب کے اوپر، اپنے اللہ کے اوپر یقین کیا کہ اللہ موجود ہے۔ میرا اس چیز کے اوپر یقین کرنا اور اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا ہی اس چیز کی گواہی ہے کہ میرے رب نے میرے اس بھروسے کو ختم نہیں کیا، کیونکہ میں نے اپنے رب کے اوپر، اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھا تھا کہ ہاں واقعی اللہ موجود ہے، اللہ ہے، اور اس اللہ نے مجھے یہ سب کچھ گائیڈ بھی کیا جو جیسے اس کا حکم ہوا تھا۔ اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اب یہ بیٹے اور پیارے میں آپ کو ذرا بتا دوں بیٹے کیا ہوتا ہے اور پیارے کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ یہود کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جو کتاب تو پڑھتے ہیں، اپنی کتابیں تو پڑھتے ہیں، لیکن کتاب پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ جتنے بھی لوگ مذاہب والے، جتنے بھی لوگ مذہبوں والے ہیں اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہوں گے یہودا۔ ان کو یہودا یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ یہ جو یہود کہا جا رہا ہے نا، یعنی وہ ہدایت یافتہ، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ جو سمجھے گا کلام پاک کو پڑھ کے، تو وہ یہودا ہوں گے، یعنی وہ عقل کل خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو علم آیا نا وہی سب سے بہتر ہے، وہی پورا ہے، وہ ہمیں اللہ نے سب دے دیا اور کسی کو ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں ان میں زیادہ جو ہیں وہ میں احمدی لوگوں کو کہوں گی، سوری معاف کیجیے گا اگر کوئی احمدی یہاں پہ بیٹھے تو معاف کر دیجیے گا۔ میں اس لیے کہوں گی کیونکہ آپ کے پاس بھی کلام پاک آیا ہے، ان کے پاس بھی آیا ہے، سب لوگوں کے پاس آیا ہے، اور جو کرسچنس ہیں ان کے پاس بھی آیا ہے، باقی مذاہب والوں کے پاس بھی آیا ہے، ان کے پاس بھی کلام آیا ہے۔ تو ان میں سے جو کہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس جو آیا ہے وہی سچا ہے، تو یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو جگہ جگہ پہ رکھ دیا ہے، اور اس کے ٹکڑے، یعنی جو کہا گیا تھا کہ ابراہیم کو کہا گیا تھا کہ تم اس کے ٹکڑے لو، پرندے لو اور جانور لو، اور اس کو الگ الگ پہاڑیوں کے اوپر اس کے 4 ٹکڑے کر کے آ جاؤ، 4 پہاڑوں کے اوپر اس کے ٹکڑے ڈال دو، تو 4 پہاڑ ہوں گے کہیں نہ کہیں پہ اس کے، ایک پرندہ ہے، پرندہ قرآن پاک لے لیں، ٹھیک ہے، اس قرآن پاک کے ٹکڑے کہیں نہ کہیں پہ دوسری جگہوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اس پاک کلام کے ٹکڑے کہیں نہ کہیں پہ پڑے ہیں۔ تو جب ان پاک کلام کو جہاں پہ بیان کیا جائے گا، جیسے اس کو زندہ کیا جائے گا، تو وہ جہاں پہ اس کے ٹکڑے، جو اس کی سچائی، جو اس کی روحانیت جہاں پہ پڑی ہوگی، وہ خود بیان کرنا شروع ہو جائے گی کہ میں یہاں پہ ہوں، میں یہاں پہ ہوں، وہ خود آئے گی، وہ خود بولے گی، اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، تو کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ ہم ساروں کو تھوڑی تھوڑی کر کے ہدایت دیتا ہے، اور ہم سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں وہ ہمارے سب کے ایک دوسرے کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ اور نصارہ جو ہے، نصارہ کا مطلب ہے جو دوسرے لوگ ہیں، ایک یہ لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو ان کی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جو بات قرآن پاک سے پڑھ کے یا دوسری کتابوں سے پڑھ کے جو ہمیں بتائی ہے وہ صحیح بتائی ہوگی، وہ نصارہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا بیٹا اور اس کا پیارا کوئی بھی نہیں ہوتا، ہم لوگ، دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم لوگ اللہ کو، دیکھیں بیٹا نہیں ہو سکتا، روح جو ہوتی ہے نا، روح، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، روح کے ٹکڑے ہوتے ہیں، آپ کے پاس اس روح کا ایک ٹکڑا آپ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی روح انسان میں پھونک دی، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو روح ہے نا، وہ روح پاک روح ہے، اور انسان جب برائی اور اچھائی دونوں چیزیں جب اس کے اندر موجود ہوں گی نا، تو اس کے اندر پاک روح بھی ہوگی اور بری روح بھی ہوگی، دونوں روحیں موجود ہوں گی، اچھائی اور برائی ہوگی تو پاکی جو ہے، جو سچائی ہے، وہ اللہ ہے، اور اللہ کی روح ہے، جو برائی ہے وہ شیطان کی روح ہے،
ٹھیک ہے، تو دونوں روحیں موجود ہیں. جب آپ اپنے آپ کو برائی سے دور کر دیتے ہیں اور اچھائی کے اندر آ جاتے ہیں تو صرف ہمارے اندر پاک روح آ جاتی ہے. پھر ہمارے اندر برائی والی روح ختم ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے ہمارے اندر سے. اس کا یہ مطلب ہے برائی جب ہمارے اندر سے، برائی کا درخت پودا جو ہے اگر ہم اپنے اندر سے نکال کے دور کر دیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ روح نکل گئی، بری روح ہمارے اندر سے نکل گئی. وہ روحیں جو بدروح ہیں یا روحیں ہیں جس کو آپ کہتے ہیں، وہ یہ روح ہوتی ہے. وہ دوسری والی روحیں پتہ نہیں آپ نے کس طرح سے بنائی ہوتی، وہ والی روح نہیں ہوتی ہے. وہ اس کو روح کہا جاتا ہے. اچھائی اور برائی دو روحیں ہیں، ایک اچھائی کی روح ہے اور ایک برائی کی روح ہے. اچھائی کی روح جو ہے وہ خدا کی ہے، بری روح جو ہے وہ شیطان کی ہے، وہ برائی ہے. تو دو روحیں. ہم اللہ کے بیٹے ہیں. دیکھیں اللہ کے بیٹے جسم کے ساتھ تو کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن روحانی طور پہ اگر کہا جائے تو وہ روحانی طور پہ ہم اس رب کی کے بچے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا بیٹا یہ نہ کرو، بیٹا یہ نہ کرو، اس روحانی طور پہ ہم سب ایک دوسرے کا ٹکڑا ہے، ایک دوسرے کا حصہ ہیں. جب تک ہم سارے اپنے اندر سے برائی دور نہیں کریں گے تب تک ہم ایک نہیں ہو سکتے ہیں. ہم نے اپنے اندر سے وہ برائی دور کرنی ہوگی تو ہم سارے ایک ہی ہیں. ہم سب پیدا تو اللہ نے کیا ہے نا، ہم ہیں تو اسی کے، دیا تو انہوں نے، یہ جسم تو اس نے دیا ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے، لیکن اس کو ہم نے جوڑنا ہے، اس کو الگ الگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے پیارے ہیں. اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. اب دیکھو ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے، سارے کے سارے روحانی طور پہ تو ہم اسی کے ہی ہیں نا. ہماری روح کو جوڑ دیا جائے، اچھی روحوں کو جوڑا جائے تو وہ سارے اکٹھے نہیں ہو جائیں گے. بری روحوں کو اپنے سے نکال دیا جائے، یعنی برائی کو اپنے سے دور کر دیا جائے تو ہم سارے ایک ہی ہو جائیں گے. لیکن کرنے کو تیار کون ہے؟ شروعات کون کرے گا؟ میں نے شروعات کی ہے. کوئی ہے اللہ کے واسطے اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ہے جو اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے اکٹھا کرے لوگوں کو، اور اکٹھا کرے خود کو بھی کرے؟ کوئی ہے جو اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہو؟ تو جو ہوگا وہ پھر اپنے لیے ہوگا، وہ میرے لیے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں، جو جب تک ہم لوگ ہے تو صحیح اسی کی روح ہے، روح تو اسی کی ہے، ایک ہی روح ہے. سارے کے سارے اچھائی اور برائی، بدی اور اچھی دو ہی روح ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی روح نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنی برائی کو جب دور کریں گے تو بدعمالیوں کے عمل جو ہے نا، ہمارے جو اعمال ہیں، جو برے اعمال ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں برا وہ اسی وقت مل جاتا ہے. آپ دیکھو جب ہم برا سلوک کرتے ہیں، برا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں اسی وقت ہمیں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی عذاب ہوتا ہے کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولا، جھوٹ کا نتیجہ ہمیں مل جاتا ہے کہ اس کا برا نتیجہ وہی ہوتا ہے. سچ بولیں گے تو سچ کا نتیجہ ہمیں اسی وقت مل جاتا ہے کہ سچ کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اس کا اعمالیوں کا کے سبب تمہیں عذاب بھی ملتا ہے. آپ دیکھیں ہمیں عذاب مل رہا ہوتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. کئی دفعہ تو انسان جو عقل شعور نہیں رکھتے تو پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو عذاب مل رہا ہے. ان کو وہ عذاب بھی اچھا لگنے لگ جاتا ہے. وہ اس میں اتنا زیادہ گھل مل جاتے ہیں کہ ان کے لیے وہ سب کچھ کوئی معنی نہیں رکھتا. بلکہ تم اس کی مخلوقات میں انسان ہو، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں انسان ہو، یعنی ابھی ہم انسان بنے ہیں. اس کا مطلب یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، ایک منٹ رکیے گا، یہ جو باتیں بتائی، یہ سب کچھ ہم لوگ جب عقل استعمال کرنے لگ جاتے ہیں نا تو تب ہم جا کے صرف انسان بنتے ہیں. آدم، انسان، بشر، اور پھر اس کے سٹیپ بائی سٹیپ اس کی صفات بڑھتی جائیں گی تو ان کو پتہ چلے گا. ابھی تو صرف انسان بنے. جب آپ اپنی برائی کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہو نا تو اس کا مطلب آپ کو اچھائی اور برائی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس سے برائی کو دور کرنے لگتے ہو تو آپ انسان بنتے ہو. تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو صرف انسان ہو، کہ بلکہ تم اس کی مخلوقات میں انسان ہو. ابھی صرف انسان بنے. ایک منٹ رک جائیں. بل انتم بشر میں نہیں، بشر کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والے. لائک انسان نہیں لکھا یہاں پہ، بشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، خوشخبری پانے والا. ہم ابھی خوشخبری پائے ہیں، ابھی ہمیں یہ خوشخبریاں مل رہی ہیں، اور خوشخبری پانے والے اور خوشخبری دینے والے، پانے والے اور دینے والے بنے ہیں. تم اس کی مخلوقات میں بشر بنے ہو، یعنی اس کی مخلوق میں سے ایک بشر بنے ہیں، یعنی خبر پانے والے، نہیں سوری،
بشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری پانے والا اور پا کے دینے والا. بشر ہوئے، ہم لوگ صرف بشر ہوئے ہیں. وہ جیسے چاہے بخشے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے. اب دیکھیں ہم لوگوں کو اس جہنم سے نکال کے لے کے آیا اللہ تعالیٰ. پیدا تو ہم مسلم گھر میں ہوئے تھے، جو اپنے صرف نام کے مسلم تھے، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، لیکن اعمال ہمارے سارے برے ہوتے تھے. ان ملکوں میں جا کے دیکھیں کہ ہمارے اعمال جو تھے وہ بہت برے ہوا کرتے تھے. تو ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. صرف ان اعمال کو ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ اپنے برے اعمال کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے. اب دیکھیں آج کے زمانے میں دیکھتی ہوں تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس جہنم سے نکال کے لے کے آیا، ان جھوٹے لوگوں سے نکال کے دور کیا اللہ تعالیٰ نے، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو اللہ کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، جو بلیم کرتے ہیں. ان سب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دور کیا ہے اور ہم لوگوں کو اس عذاب سے نکالا ہے جس عذاب میں ہمارے اپنے لوگ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. اور وہ اپنے آپ کو نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ اپنی عقل استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو جو انسان اپنے دماغ کو استعمال، اپنے شعور کو استعمال نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کچھ بھی نہیں دے گا. پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فری ول دے کے پیدا کیا اور اس کو آزاد پیدا کیا. لیکن ہم لوگ جب باؤنڈ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں کے انڈر کر لیتے ہیں، تو دوسرا انسان ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں جیسے ہوں ایکسکیوز می، میں اگر اپنے آپ کو اگر میں اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دوں کہ یہ کلام مجھے ملا ہے اور میں جو ہوں، میں سب کچھ ہوں، عقل کل میں ہوں، یہ سب کچھ میں ہوں. میں تو صرف ایک، جیسے آپ ہیں ویسے میں ہوں، جیسے آپ بشر ہیں ویسے میں بشر ہوں. آپ بھی تو بشر ہیں نا، میں بھی بشر ہوں آپ کی طرح کا. ایک جیسے آپ ہو ویسے میں ہوں. کوئی میرے اندر انوکھی چیز تو نہیں. ہاں میرے اعمال جو ہیں وہ تھوڑے اس طرح کے ہیں کہ میں برائی کو اچھائی سے، جب تک میں اس کے اندر جا کے اس کو دیکھ نہیں لیتی، تب تک میں اس کو اپنے سے دور نہیں کرتی ہوں. میں اس برائی کی اینڈ تک جا کے اس کو دور کر کے آتی ہوں، اس کی جڑ تک پہنچ کے پھر اس کو دور کرتی ہوں تاکہ وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، میرا تھوڑا سا یہ نیچر ایسی ہے شاید. اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور اس کی طرف اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دیکھیں حکومت تو اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ پوری دنیا میں جو قانون بنے ہوئے ہیں نا، یہ قانون اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے انسانوں کے اندر ڈالے ہیں. اب یہ معاشرے دیکھ لیں، اگر آپ حکومت کو دیکھیں گے، جو حکومت ہے، پاکستان کی حکومت دیکھ لیں، امریکہ کی حکومت دیکھ لیں، دنیا کے جس ملک کی حکومت آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا، آپ ان ملکوں کی حکومت دیکھیں. ٹھیک ہے، اور ان حکومتوں کو دیکھنے کے بعد آپ چیک کریں کہ کون سے والا زیادہ بہتر ہے. پاکستان کے اندر بھی لا ہے، یہاں پہ بھی لا ہے، اور پاکستان کے اندر جو لا ہے اس کو مانا نہیں جاتا. لا تو ہے لیکن امیر کے لیے. ہاں پاکستان اور یہ جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں، جو سعودی عرب اور یہ جو ہیں عرب کنٹریز کے جو بادشاہ، جہاں جہاں پہ بادشاہت ہے ان کو دیکھ لیں آپ. تو جہاں جہاں پہ بادشاہت ہے ان کی بادشاہت چلتی ہے، وہاں پہ لا نہیں دیکھا جاتا. جو ملک کا لا ہے وہ امیروں کے لیے اور ہوتا ہے اور غریبوں کے لیے اور ہوتا ہے. اور ان ملکوں میں، یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہاں پہ امیر اور غریب سب کا لیے قانون ایک جیسا ہے، کیونکہ یہاں پہ بادشاہت نہیں ہے. جہاں جہاں پہ بادشاہت ہوگی تو بادشاہوں کا قانون، انسانوں کا قانون الگ ہوگا اور ملک کا قانون الگ ہوگا. یہ وہاں پہ ہے اور اس طرح سے کیا جاتا ہے وہاں پہ. اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے کا مطلب ہے اللہ کے طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. یعنی اللہ جو ہے، جو سچائی جو ہے اسی کی طرف، جو انسان اپنے آپ کو سچائی کی طرف، الحق کی طرف لے کے آئے گا نا، الحق کی طرف، تو وہ انسان کامیاب ہوگا. جو حق کی طرف آئے گا یعنی سچائی کی طرف آئے گا وہی کامیاب ہوگا، اور وہ خود اپنے لیے کامیابی ڈھونڈے گا. اور جو جہنم آپ لوگوں کو دی گئی ہے، ان دنیا کے اندر جو جہنم میں آپ لوگوں کو ڈالا گیا ہے، اس دنیا کے اندر ہی جہنم ہے، اس دنیا کے اندر ہی جنت ہے. لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ سوچتے نہیں مرنے کے بعد ہوگی. نہیں، ہمارے نفس کے مرنے کے بعد جو ہمیں اسٹیٹ آف مائنڈ دیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مرنا اور زندہ ہونا، کہ بار بار اس کو زندہ کیا جاتا ہے، بار بار اس کو مارا جاتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر ہم لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ اسی دنیا میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جب کہیں اور جائیں گے، ہماری
مر جائیں گے، اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، کسی اور دنیا میں اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا ہوگا وہاں پہ. یہ جتنا کچھ قرآن پاک میں یا جتنی کتابوں میں بتایا گیا وہ اسی دنیا کے بارے میں بتایا گیا ہے. یقین کریں وہ جو ہیونس تھے نا، وہ جو جنت تھی وہ اسی دنیا کی جنت تھی، اور میں اسی دنیا کی جنت میں موجود ہوں. یار اگر میں آپ کو دکھا سکوں نا، رکے ایک سیکنڈ، میں آپ کو دکھاتی ہوں. اگر کوئی موجود ہے میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ شاید نظر آئے آپ کو. باہر کا موسم دیکھیں، نظر آ رہا ہے؟ یہ سب بادل ہیں یہاں پر. فوگ ہے یا بادل ہے، آئی ڈونٹ نو، بٹ کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے. بہرحال میں نے سوچا میں آپ کو بھی دکھاؤں. یہ جنت ہے، یعنی دنیا کی بھی جنت ہے، وہ والی جنت بھی، اور اسٹیٹ آف مائنڈ والا جنت بھی ہے. دونوں طرح کی جنت ہے، خالی وہ ایک جنت وہ والی نہیں ہے، دونوں طرح کی جنت ہے. ایک وہ اسٹیٹ آف مائنڈ والی جنت بھی میرے، یعنی جو میرا دماغ ہے، جو سکون ہے، دماغی سکون جو ہے وہ بھی موجود ہے. اور باہر کا ماحول اگر آپ دیکھیں اتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ، کہ آپ بس میرا دل کرے کہ میں جا کے وہاں بس باہر نکل جاؤں کہ گھر سے، اور گھوم لوں اور باہر نکلوں، بس میرا ایسا دل کر رہا ہے. لیکن یہ کلام پاک اتنا اچھا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں کلام پاک کو چھوڑ کے جاؤں. نہ کلام، ہر چیز، یہ کلام پاک بھی ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ بھی میرا اتنا جنت میں ہوں، اور آپ لوگوں سے بات بھی کر رہی ہوں، اور آپ یعنی کوئی انسان یہاں پہ موجود ہے جو مجھے سن بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سن نہیں سکتے. اور باہر کا ماحول بھی ایسا اتنا زبردست ہے. یہ جنت نہیں تو اور کیا.